دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفی باللہ حسیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، میں نے سورہ نساء کی 6 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلی 6 آیتیں میں ان کا ترجمہ اور تفسیر میں عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے 2 معنی ہیں، ڈرنا اور بچنا۔ ڈرنا اس بات سے کہ اللہ جو ہمارا محبوب حقیقی ہے، جو ہمارا اصل محسن ہے، جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، ہم کہیں اس کی نظر کرم سے گر نہ جائیں، اس کی نظروں میں گر نہ جائیں اور اس کی محبت میں، رحمت میں کمی نہ آ جائے۔ یہ تو ہے ڈر، اور اس ڈر کے نتیجے میں بچنا ان تمام اعمال سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں۔ فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ عزیزان گرامی، ہر رب کا لفظ بہت بہار دے رہا ہے۔ یہ تصور کہ یہ ساری مخلوق جو ہے ان سب کا کوئی سائیں ہے، ان کا پالنہار ہے، ان کو کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی ان کا مالک ہے، ان کو لاوارث مت سمجھنا کہ ان پہ ظلم کر بیٹھو۔ وہ بدلہ لے گا، وہ منتقم ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک شخص سے، حضرت آدم سے، وخلق منہا زوجہا، اور جس طرح آدم کو پیدا کیا، جس جنس سے آدم کو پیدا کیا، اسی جنس سے حوا کو پیدا کر دیا۔ عزیزان گرامی، معذرت کے ساتھ یہاں جو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں بائبل شریف سے آ گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کے جسم سے اور ان کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ دادی اماں کی کہانیاں اور نانی اماں کی کہانیاں یہ بائبل میں تو ہیں، قرآن میں نہیں ہے، اور صحیح معتبر احادیث میں بھی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک آیت تو اتنی زوردار ہے جو بالکل اس ساری قصے کہانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں یہی کہا نا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم سے کی زوج کو پیدا کیا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ بھئی آگے بھی تو دیکھو نا، آگے وہ ایک جگہ یوں کہتے ہیں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کر دی۔ تو ہم میں سے کس کس کے جسم سے اس کی بیوی پیدا ہوئی ہے؟ اگر وہ بات درست ہے تو پھر یہ بھی کہو کہ میری بیوی بھی میری پسلی سے نکلی ہے، میرے جسم سے نکلی ہے۔ بھائی مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح سے، جس جنس سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے، اسی جنس سے حوا کو پیدا کیا ہے۔ جس جنس سے تمہیں پیدا کیا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہیں میں سے یعنی تمہاری جنس میں سے ہی اللہ نے تمہاری بیویوں کو، عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے سے کم مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا۔
وہ تمہاری جنس کی ہیں، بعضکم من بعض، تم ایک جیسے ہو سب، اس چکر میں نہ پڑا کہ وہ تمہاری باندیاں ہیں، یا وہ فلسفہ کہ عورت کو مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، یا عیسائیت کا وہ فلسفہ کہ عورت جو ہوتی ہے وہ شیطان کی ایجنٹ ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، قرآن ان تمام باتوں کی نفی کر رہا ہے، اور مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا ہم جنس قرار دے رہا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جنس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو بھی پیدا کر دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا، اور کچھ مٹی بچ رہی تھی، اسی مٹی میں سے حضرت حوا کو بھی بنا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت مرد اور عورتیں پیدا کی اور دنیا بھر میں پھیلا دی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا لحاظ کرو، اس کے نام کی لاج رکھو۔ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کے نام کی لاج رکھو جس کا نام لے کے تم رشتے مانگا کرتے ہو۔ یہ اللہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دیں، آتے ہو اللہ کے نام پہ دامن پھیلائے ہوئے، اللہ کے نام پہ رشتے مانگتے ہو، رشتے جوڑتے ہو، نکاح کے بندھن باندھتے ہو، اور جب نکاح ہو جاتا ہے، بندھن بندھ جاتا ہے، تو بھیڑیے کیسا برتاؤ کرنے لگتے ہو۔ رشتہ اللہ کے نام پہ کیا ہے تو بس اللہ کے نام کی لاج بھی رکھو، اس اللہ کے نام سے رشتے کو نبھاؤ بھی صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نام پہ رشتہ کر لو اور پھر ظلم کرنے لگو، بے وفائی کرنے لگو، جفا کرنے لگو۔ میں یہ اللہ کے نام کو رسوا کرنے والی بات ہوگی، اور یہاں وہ چھوڑے گا نہیں، اس کا تو وہ انتقام لے گا۔ والارحام، ہاں، ایک اللہ کے نام پہ آ کے تقوی اختیار کرو، اور ایک رشتوں کے معاملے میں تقوی اختیار کرو۔ یہ رحم جو ہے، اس کا ذکر فوراً اللہ کے بعد آ رہا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ رحم کو ہے۔ رحم کے رشتوں میں جو قریب ترین ہے وہ والدین ہیں، انہی سے پیدا ہوئے ہم۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ جن کی اہمیت ہے وہ والدین ہیں۔ اپنی ذات سے، اپنے بیوی بچوں سے سب سے زیادہ فائق حق والدین کا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اچھے مکان میں رہیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، اور آپ کے والدین کو یہ کچھ میسر نہ ہو۔ پہلے آپ کو یہ گارنٹی کرنا چاہیے کہ اس سے بہتر لباس، بہتر خوراک، بہتر لباس آپ کے والدین کو مہیا ہے، اس کے بعد آپ لقمہ کھانے کی اجازت ہے۔ چلیں، اپنی ذات حق بھی، بچوں کا حق بعد میں آتا ہے، والدین کا پہلے آتا ہے۔ اس لیے ارحام کی بات ہو رہی ہے کہ صلہ رحمی کا خیال کرنا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ دو وحدتوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک وحدت خود اس کی اور ایک وحدت رحم کی۔ آدم، پوری انسانیت ایک گھرانہ ہے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی مخلوق، اور ایک آدم کی اولاد۔ اس میں پوری انسانیت جو ہے نا ان دو وحدتوں میں پروئی ہوئی، اور یہی بات ہے جو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی کہ ایھا الناس ان الہکم واحد وان اباکم واحد کلکم بنی آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو،
تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، تم سب کا باپ ایک آدم ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ کوئی برتری، کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں فضیلت اگر کسی بنیاد پہ ہو سکتی ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک تو وحدت دی ہے اپنی بندگی کے لیے، اور ایک وحدت دی ہے پوری نسل انسانی کو ایک گھرانہ بنا کے۔ تو امیر معاویہ کے ہاں ایک آدمی آیا گھر میں، پیغام یہ کہ تمہارا بھائی آیا ہے، تمہارا ماں جایا بھائی، تمہارا باپ جایا بھائی، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے تمہارا بھائی ہے، وہ تمہیں ملنے آیا ہے۔ اب وہ خلیفہ وقت تھے، بیچارے ہڑبڑا کے آئے کہ یہ کون ہے؟ دیکھا تو ایک بدو کھڑا ہوا ہے، نہ جان نہ پہچان۔ اس نے کہا تم میرے کہاں سے بھائی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہنے لگے باپ آدم تمہارا باپ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ حوا تمہاری ماں ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا انہی دونوں میں سے میں ہوں، بھائی نہیں ہوں تمہارا؟ اس نے کہا ہاں بھائی۔ تو اس نے کہا پھر مجھے خیرات دو۔ انہوں نے ایک درہم نکالا اور دے دیا۔ اس نے کہا بھائی کو اتنا دیتے ہو؟ اس نے کہا سب بھائیوں کو دوں گا تو یہ بھی نہیں آئے گا تمہیں، بھاگ جاؤ۔ یہ سب بھائیوں پہ تقسیم کیا نا میں نے، تو ایک پورا درہم بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ بھائی تو بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے پوری انسانیت کو۔ اسی لیے عزیزان گرامی، قرآن جو تصور دے رہا ہے اس میں پوری انسانیت کو ایک گھرانہ بناتے ہوئے کفار سے کسی قسم کی پرخاش اور نفرت کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے کفر کا تو ہم علاج کریں گے، ان کے کفر سے تو ہم نفرت کریں گے، لیکن کافر سے نفرت نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر بیماری سے نفرت کرتا ہے، بیمار سے تو نفرت نہیں کرتا۔ بیمار تو زیادہ محبت اور زیادہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر بیمار سے نفرت کرنا شروع کر دی تو علاج تو نہیں ہو پائے گا۔